العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ حقیقی عزت یہ اللہ جل شانہ کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عزت عطا فرمائی، تمام رسولوں کو عزت عطا فرمائی، اور جتنے مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے عزت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عزت رب کی تو ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی عزت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یہ عزت ہے کس کی؟ مسلمان کی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قید ہے، ایسا نہیں فرمایا کہ ہر بندہ یہ عزت والا ہے۔ مومن کی قید لگائی کہ جو مومن ہے وہ عزت والا ہے، جو مومن نہیں ہے وہ عزت والا نہیں، بلکہ ان کے بارے میں تو فرمایا گیا نا کہ وہ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ہوا اضل، اس سے بھی گئے گزرے ان کا مقام ہے۔ تو جو مومن نہیں ہے وہ اس سے بھی گیا گزرا ہے، اس کی عزت تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو چوپایوں کے بھی ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، تو ہمیں بھی، ہم سارے مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو پیار محبت کے ساتھ، اور ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ دوسرے کی جو عزت ہے اس کو خراب نہ کیا جائے، دوسرے کی جو حرمت ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیشہ اس سے بات کی جائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جریر، تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ 10 سنہ ہجری کے اندر ایمان لے کر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما تھے، اور حضرت جریر کے متعلق یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جریر یہ اس امت کے یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا تھا، تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تو آپ کے متعلق حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جریر اس امت کے یوسف ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر، اپنے گھر مبارک کے اندر تشریف فرما تھے، اور صحابہ بھی وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب صحابہ آتے گئے یہاں تک کہ حضور کا در دولت صحابہ سے بھر گیا۔ سارا جو گھر مبارک ہے، نظارہ کیا پیارا ہوگا، حضور تشریف فرما ہے، جو جگہ ہے وہ حضور کا مکان ہے، اور جو وہاں پر دیگر لوگ موجود ہیں وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کے ساتھ وہ پورے کا پورا جو در دولت ہے وہ بھر جاتا ہے، اب جگہ نہیں بچتی کہ کوئی اندر آ سکے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر مبارک جو حجرہ مبارک ہے یہ فل ہو چکا ہے، بھر چکا ہے۔ آپ جہاں دروازہ ہوتا ہے نا، دروازے کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھنے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھتے ہیں نا کہ جریر آیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چادر مبارک
اس کو لیتے ہیں، ہم نے کوئی چیز پھینکنی ہو تو کیا کرتے ہیں، ہلکی چیز ہو تو اس کو پہلے لپیٹتے ہیں، لپیٹ کے ذرا گول مول کر کے پھر پھینکتے ہیں اگلے تک چیز صحیح پہنچ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا جریر آئے ہیں اور جریر رضی اللہ عنہ کے لیے جگہ نہیں ہے اندر، تو حضور نے اپنی چادر مبارک کو لیا، اس کو لپیٹا اور اس کو حضرت جریر کی طرف اچھال دیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں حضرت جریر کے اوپر، اچھا چادر ہے، بندہ پھینکتا ہے اچھالتا ہے تو گر بھی سکتی ہے، لیکن حضرت جریر نے جیسے ہی دیکھا نا کہ حضور نے میری طرف اپنی چادر کو اچھالا ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ ایک دم سے لپکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ چادر نیچے گر جائے آپ اس چادر کو پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے ہی پکڑتے ہیں حضور فرماتے ہیں جریر اس چادر کو بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ شان تو دیکھیے، حضور اپنی چادر عطا فرما رہے ہیں کہ جریر یہ چادر میری ہے، تم لے لو، اس کو بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ لیکن صحابہ کی محبت بھی تو دیکھیے، یہاں پر بس اوقات یہ کلام کیا جاتا ہے نا کہ جی یہ ٹھیک ہے حضور جو اللہ کے نبی تھے تو جو احکام لے کر اس پر عمل کیا جائے، یہ محبت کے جو دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں، محبت کے جو نئے نئے انداز اپنائے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف نہ بڑھا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چادر اچھال دی، دے دی، اے جریر اس چادر کے اوپر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت جریر کے جو ایمان تھا، جو محبت تھی حضور کے ساتھ، اس نے اس بات کا تقاضا نہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں، بلکہ آپ رک گئے، چادر پکڑی، رونا شروع ہو گئے اور چادر کو چوم کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری یہ اوقات کہا کہ میں آپ کی چادر کے اوپر بیٹھوں۔ آپ چادر لیتے ہیں، حضور کو واپس کر دیتے ہیں۔ حضور آگے سے پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اذا اتاکم، جب تمہارے پاس آئے کریم قوم، کسی قوم کا معزز بندہ، فَأَكْرِمُوهُ، تو اس بندے کی تعظیم کیا کرو۔ جب کوئی بندہ کسی قوم سے آتا ہے، ہو وہ اس قوم کا معزز آدمی، اس کی تعظیم کیا کرو۔ حضرت جریر مسلمان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، معزز بھی ہیں، تو حضور نے ان کی تعظیم فرما کر یہ ہمیں بتا دیا حضور سے بڑی عزت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عزت ہے، اس کے بعد جو مرتبہ آتا ہے ہی حضور کی عزت کا، لیکن حضور نے بھی یہ کام کر کے ہمیں تعلیمات دے دی کہ جب کوئی دوسرا آتا ہے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کی جائے، اس کی عزت کا خیال رکھا جائے، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک یہ نہ کیا جائے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی طرف غور کی حاجت ہے کہ ہم بھی جب ہمارے ساتھ کوئی بندہ آتا ہے، ہمارے پاس آیا، بس اوقات ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، جگہ فل ہوتی جاتی ہے، فل ہوتی جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بندہ آتا ہے جگہ نہیں ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اٹھ جاؤں اور کہوں کہ جی حضرت آئے جی آپ تشریف فرما ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سڑک جائیں، تھوڑا ساتھ ہو جائیں، اس کو جگہ دے دیں، ہم بھی بیٹھے رہیں گے، اس کو بھی جگہ مل جائے گی، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، اس کو بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ تو ہمیشہ دوسرے مسلمان کی عزت کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے لیے سہولت بھی پیدا کی جائے۔